کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا. چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے، ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس نے ایک آیت لکھی. صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام تھا، اور باپ نے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام سے کہ مسلمان ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، شودر سمجھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں، ہم آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھوت بنا رکھا ہے، لہذا کرم فرما دیجئے، کوئی کام دے دیجئے میرے بیٹے کو، اس کو کچھ لکھنا آتا ہے. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پڑی تو میں کچھ لکھوا لوں گا. اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہو کاتب وحی تھا، وہی تو نازل ہونا ہی بند ہو گئی تھی، وہی کی تو کوئی آیت باقی تھی ہی نہیں جس کو اس کے لکھنے کی ضرورت پڑتی. حضور نے تو اس کو 100 اونٹ دیے تھے کہ یہ اونٹ چراتا چراتا یہ مر جائے، اس کا شر ہم سے دور رہے. تو جب یہ ہوا کہ چلو کچھ لکھوا لیا جائے گا، تو عبداللہ ابن عباس کو ایک موقع پر بھیجا. صحیح حدیث ہے، صحیح، کہ حضور بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ کھانا کھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ کہ بھائی کھانا کھا لینے دو. پھر آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ اب بلا لاؤ. جب عبداللہ ابن عباس دوسری مرتبہ گئے اور کہا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا بتا دو کہ کھانا کھا رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس واپس آئے. اب حضور کا جلال شدت اختیار کر رہا تھا کہ 2 مرتبہ میں بلا چکا ہوں اور آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے، یہ کہتا ہے کہ کھانا کھا رہا ہوں. پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ اور پھر بھیجا جب تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. تو عبداللہ ابن عباس تیسری مرتبہ پہنچے اور پھر جواب ملا کہ کھانا کھا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس نے جب تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو بالکل خلاف عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ تو بڑی شفقت کی، لیکن اس وقت اتنا غضبناک ہوئے آپ اس اچھوت پر، اس شدر پر، اس بگڑے ہوئے انسان پر، کہ فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو تمام صحیح روایات میں ثابت ہے کہ پوری عمر اس کا پیٹ نہیں بھرا، روزانہ 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا. حضور کی بد دعا قبول ہوئی. اس کے بارے میں جو فضیلت کی حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ اتنے لپاڑی، اتنے جھوٹے، اتنے مکار، اتنے خبیث لوگ ہیں جن کی خباثت کی کوئی انتہا نہیں. محدثین کبار، امام احمد بن حنبل ہو یا امام اسحاق بن راہویہ ہو یا امام حاکم ہو یا امام عبد الرزاق ہو، تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی وارد نہیں. امام نسائی تو اسی میں شہید کر دیے گئے اس حقیقت کو بتانے کی وجہ سے. اس لیے جو بدماش اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی جو پیدا ہوئے ہیں اور جو صفائی پیش کرنے میں اور ظالم اور قاتل اور مجرم کی صفائی پیش کرنے اور دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں اور وہ اپنی برزخ میں فرشتوں کی مار کے انتظار میں ہے، جب فرشتے ان کو کوڑے بھی ماریں گے، ہتھوڑے بھی ماریں گے اور کہیں گے تو قاتل کا ساتھ دے رہا تھا. قرآن نے کہا نہیں تھا کہ جو ایک مومن کا بھی قاتل ہے وہ ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہے. تو وہ بدماش، وہ مجرم اور خبیث جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، جس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی اور وہ جہنم کا داعی تھا، تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا ہے، اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے. خوب یاد رکھو، قرآن صاف بات کرتا ہے، بے لاگ بات کرتا ہے. جب قرآن کی زبان بولی جائے گی تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی، ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی. اور جو قرآن پاک سے کترائیں گے اور جھوٹی تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے، مجرم ہے، خبیث ہے. اس امت کو چاہیے کہ چوکنا ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے بدماش پھیل گئے ہیں جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور نبی کے قاتلوں کی تعریف کرتے ہیں. نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو علی کو گالی دے گا مجھے دے گا. ممبروں پر 60 سال جن بدماشوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. وہ نبی کو گالی دیتے تھے، انہوں نے نبی سے جنگ کی اور نبی نے فرما دیا تھا جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ پہچان لینا کہ علی سے الگ کون ہے، وہ منافق ہوگا. یہ ہے وہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے. اب قرآن کو بھی کوئی نہ مانے، ڈھیٹ ہو، بدماش ہو، ضدی ہو، شیطان اس کا استاد ہو، وہ ابلیس کا شاگرد ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اللہ ہی علاج کرے گا.
میں خاص طور پر یہ ذکر کرتا ہوں کہ بڑی بحث چلی کہ معاویہ فرعون هذه الامہ، کیا کہہ دیا مولانا نے. یہ کتاب ذرا دیکھیے، ضخیم کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے. اور اس کتاب کے لکھنے والے ایک محدث جلیل علامہ حسن ابن فرحان مالکی ہیں جو سعودیہ کے ہیں. ایسے ہی علامہ حسن ابن فرحان مالکی کی یہ جو کتاب ہے اس حدیث پر، معاویہ فرعون هذه الامہ، اس میں زبردست تحقیقات کی گئی ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ کم از کم درجے میں حسن. انہوں نے اس کے شواہد متعدد بیان کیے ہیں، رجال پر زبردست بحث کی ہے، کیونکہ حسن ابن فرحان متون حدیث پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور اسانید پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں، اور انہوں نے تقابلی مطالعہ بھی کیا ہے. اور خاص طور پر چونکہ انہوں نے سلفیوں کی تردید کی ہے اس لیے ان کے خلاف طوفان اٹھایا گیا. ورنہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جہاں تک تعلق ہے حضرت علی اور اہل بیت کے فضائل کا اور باغیوں کے جو پہلو ہیں ظالمانہ جابرانہ، ان کے وہ ایکسپرٹ ہیں، ان کے متخصص ہیں. میں طلبہ سے یہ کہوں گا، دیکھیے دار المحجۃ البیضاء سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اس کو آپ نکال سکتے ہیں نیٹ سے. اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ کم از کم درجے میں حسن ہے. اور اس حدیث کے طرق کا بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، محاکمہ کیا ہے، زبردست بحث کی ہے، محدثانہ بحث کی ہے. صرف متکلمانہ بحث نہیں ہے بلکہ محدثانہ بحث ہے. اس لیے پڑھنا چاہیے، جو تحقیق ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اول فول بکنا اور چیخنا اور چلانا، اور اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کو گالیاں دیں، جنہوں نے حضرت حسن کو زہر دیا، جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، جو ان کے راستے پر چلیں گے ان سے تو سب کچھ متوقع ہے.